کہ ایک دنوں سے میں کچھ کام کے سلسلے میں ماسی کے گھر رہنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ تھی میری ماسی، لیکن جوان لڑکیوں سے کم نہیں تھی۔ ماسی کا شوہر دن کو جاب پر چلا جاتا اور رات کو گھر واپس لیٹ آتا تھا۔ ایک دن مجھے لیپ ٹاپ پر کام کرنا تھا، سوچا ماسی کے شوہر کا پڑا ہوگا، جا کر لے آتا ہوں۔ جلدی سے ماسی کے کمرے میں بغیر آواز دیے چلا گیا۔ ماسی کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ ماسی ڈریس چینج کر رہی تھی اور سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ تو لیپ ٹاپ اٹھانا تھا، لیکن ماسی کو ہی۔ ناظرین، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ میرا نام کامران ہے، میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے اور میں خود بھی ایک اچھا لڑکا ہوں، مگر بعض اوقات میں ہر انسان بننے لگتا ہوں۔ جب میری نظر کسی لڑکی پر پڑ جائے اور میں جب تک اسے حاصل نہ کر لوں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ میری امی صرف 2 ہی بہنیں ہیں۔ میں اپنی خالہ کا بہت لاڈلا ہوں اور وہ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ خالہ بالکل جوان اور ماڈرن لڑکی ہیں، انہیں دیکھ کر کسی بھی لڑکے کا دل آسانی سے پھسل جائے۔ میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے اسلام آباد آیا اور اپنے خالو کے اصرار کرنے پر میں ان کے گھر میں رک گیا۔ خالو درمیانی عمر کے تھے، مگر اپنی عمر سے بڑے لگتے۔ صبح کا وقت تھا جب میں خالہ کے کمرے میں آیا۔ خالو سے کچھ بات کرنے کے لیے میرے قدم دروازے پر ہی رک گئے جب میری نظر کھڑکی سے خالہ اور خالو پر پڑی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پیار محبت کرنے میں مصروف تھے۔ پہلی نظر میں دیکھ کر مجھے شرم آ گئی اور میں نے سر جھکا لیا، مگر میری نظریں دوبارہ سے اٹھی اور میں ان دونوں کو دیکھنے لگا، خاص کر خالہ کو۔ وہ جوان لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں۔ وہ کچھ زیادہ گہرا نہیں کر رہے تھے، بس ایک دوسرے کو قریب تھے۔ میرے دل میں خالہ کو لے کر جذبات ابھرنے لگے اور میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد خالو کام پر چلے گئے اور میں خالہ کے پاس چلا آیا اور میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میری نظر ان کی کمر پر جا رکی۔ ان کی نازک پتلی سی کمر کافی دلچسپ تھی۔ ارے کامران، تم کب اٹھے؟ خالہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ بھوک لگ رہی تھی، اس لیے جلدی اٹھ گیا میں۔ خالہ کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، اور ناشتہ کرتے ہیں؟ خالہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئیں۔ آپ سارا دن گھر پر بور نہیں ہوتی کیا خالہ؟ خالو صبح 5 بجے کام پر جاتے ہیں اور رات 12 کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ انہیں یاد تو کرتی ہوں گی، اگر گھر بیٹھے جائیں تو کام کیسے کریں گے؟ وہ بہت محنتی ہیں، خالہ مسکرا کر بولی۔ دھیان رکھنا خالہ، آج کل کے مردوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم وہ کام کے بہانے کیا کیا کرتے ہیں۔ میں خالہ کے دل میں شک پیدا کرنے لگا۔ وہ بھی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں کبھی ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تو کبھی سینے کی طرف۔ خالو بہت خوش قسمت تھے جو انہیں خالہ جیسی خوبصورت اور جوان لڑکی مل گئی تھی جس کے ساتھ وہ صبح شام پیار کرتے۔ دن کے وقت میں بھی اپنی یونی کے ایڈمیشن کے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا اور شام کے وقت گھر واپس آیا اور سیدھا ماسی کے کمرے میں آیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سکھا رہی تھی۔ ان کے بالوں سے پانی نکل کر اس کے سینے کو سیراب کر رہا تھا۔ خالہ کے سینے کو دیکھ کر میرا دل اوپر نیچے ہونے لگا۔ ماسی، میں آپ کے لیے آئس کریم لایا ہوں، پہلے یہ کھا لیں پھر بال سکھانا۔ میں ماسی کے قریب جا کر بولا، ارے واہ، آئس کریم! ماسی نے خوشی سے آئس کریم لے لی اور اسے کھانے لگی اور میں اس کے حسن کو دیکھ کر ان کا دیوانہ ہونے لگا۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا۔ میرا لیپ ٹاپ بار بار بند ہونے لگا۔ سوچا خالہ کے کمرے میں جا کر خالو کا لیپ ٹاپ لے آتا ہوں۔ جلدی سے خالہ کے کمرے میں آیا۔ میرے قدم دروازے پر ہی رکے جب میری نظر ماسی پر پڑی۔ میرا منہ حیرت سے کھل کر کھلا رہ گیا جب میں نے ماسی کو ڈریس تبدیل کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوسری طرف رخ کر کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی، مگر انہیں دوسری سائڈ سے دیکھ کر میرے ہوش اڑنے لگے۔ میرا خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا۔ میں لیپ ٹاپ اٹھا کر خاموشی سے واپس جانے ہی والا تھا کہ ماسی نے میری طرف رخ کر لیا اور مجھے دیکھ کر چیخ پڑی۔ ان کی چیخ بند کروانے کے لیے میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور ان دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خالہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ میں ان کے بہت قریب تھا، اس لیے سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ میں خود پر کنٹرول نہ کر سکا اور خالہ کو بستر پر گرا دیا اور پھر ساری حدیں پار کر دی۔ خالہ پہلے خود کا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتی رہی اور مجھے اپنے نزدیک نہیں آنے دے رہی تھی، مگر جب میں ان کے ساتھ ایک مرحلہ گزر گیا تب وہ ڈھیلی پڑ گئی اور خود کو میرے سپرد کر دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب میں ہوش میں آیا تو احساس ہونے لگا میں نے غلط کیا۔ ماسی بستر پر لیٹی خاموشی نظروں سے پنکھے کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں ماسی، میں نے غلط کیا، ہو سکے تو یہ بات بھول جائیں کہ ہمارے درمیان کچھ ہوا ہے۔ اتنا کہہ کے میں کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہونے لگی۔ خالو گھر واپس آ گئے تو میں گھبرانے لگا۔ میرے دل میں خوف آنے لگا کہ کہیں ماسی خالو کو سب کچھ بتا نہ دیں۔ اگر ایسا ہوا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ میں یہ سوچ کر ہی گھبرانے لگا اور جلدی سے اپنا سامان باندھنے لگا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ماسی خالو کو سب سچ بتا دے گی، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اگر وہ نہ بھی بتاتی تو خالو ان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا ہی لیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں سامان پیک کر ہی چکا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا میرا ٹائم قریب آ گیا۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہونے لگا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے میں خالو کا قتل بھی کر سکتا تھا۔ میں تمہاری ماسی دروازہ نہیں کھول رہی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خالو نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے خالو، سو رہی ہوں گی، میں ڈرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ماسی کمرے میں آئی۔ وہ نارمل موڈ میں تھی۔ آپ آ گئے کام سے واپس؟ ماسی خالو کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل گئی اور جاتے جاتے مجھے بھی گہری نظروں سے دیکھے۔ ان کا انداز مجھے
सुलझाने लगा था, मगर मैं खुश था कि खाला ने सच नहीं बताया। अगले दिन मैं सो रहा था जब मेरी आंख शरारत से खुली। मैंने आंख खोल कर देखा तो मासी मेरे सहाने बैठी हुई हैं और मुझे प्यार भरी निगाहों से देखने लगी। मेरा सांस ऊपर नीचे होने लगा। खाला आप ठीक है ना? मैंने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने रात में मेरे साथ जो किया उसके बाद मेरा दिल चाहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में रहूँ। मासी मेरे सीने पर हाथ रख कर बोली। मेरा दिल खुशी होने लगा। मासी खुद मेरे करीब आ गई। उस दिन के बाद मैं और मासी एक दूसरे के साथ गलत तल्लुकात में आ गए। खालू सुबह काम पर जाते और रात के वक्त घर वापस आते। पीछे हम दोनों खूब मज़ा करते। एक दिन खालू जल्दी घर वापस आ गए। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चला आया। मैं अपनी पतलून खाला के कमरे में ही भूल आया था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं खालू को शक ना हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मैं और मासी एक साथ बुरी हालत में बैठे हुए थे जब मासी मुझसे कहने लगी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि खालू को हम दोनों पर शक हो गया। वो मुझे घर से जाने का कहते हैं। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। मैं मासी को तसल्ली देने लगा। हम दोनों एक दूसरे में मगन हो गए। अचानक मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई थी। हम दोनों घबरा गए और एक दूसरे से लगे हुए। सामने खालू मेरे अब्बू और अम्मी के साथ गुस्से में खड़े थे और उनके हाथ में पिस्तौल थी। उन्होंने पहली गोली मासी को मारी और वो वहीं मर गई और दूसरी गोली मुझ पर चलाने लगे, मगर मेरी अम्मी सामने आ गई और उन्हें लग गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर महल्ले वाले घर में दाखिल हो गए। खालू ने मुझे भी मारने की कोशिश की, मगर गोली मेरी टांगों के दरमियान लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को सरकारी अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने मुझे बुरी खबर सुनाई कि मैं नामर्द बन चुका। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ये मेरे गुनाहों की सज़ा थी। मैंने अपनी ही सगी मासी के साथ गलत रिश्ता जो कायम किया था, अल्लाह ने मुझे इस गुनाह की सज़ा दी। बुरे काम का अंजाम भयानक होता है।